کلپ نمبر 673۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 53 سے 55 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما بكم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون۔ ترجمہ: اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔ وما بکم من نعمہ، اور تمہارے پاس جو نعمت ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے، جبکہ ان آیات میں بیان فرمایا کہ عقل مند پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کا شکر نہ کرے، کیونکہ شکر نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے، اور انسان کو جو نعمت بھی ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، تمہارے بدنوں میں جو عافیت، صحت اور سلامتی ہے، اور تمہارے مالوں میں جو نشو و نما ہو رہی ہے، تمہارے پاس یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں، کیونکہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کے دستے قدرت میں ہیں۔ اور جب تمہارے بدن کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے اور تمہاری عیش و عشرت میں کمی واقع ہوتی ہے تو تم صرف اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہو اور اسی سے مدد طلب کرتے ہو تاکہ وہ تم سے یہ مصیبت دور کر دے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربهم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ ترجمہ: پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے تو اس وقت تم میں ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں تو کچھ فائدہ اٹھا لو، تو ان قریب تم جان جاؤ گے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے، یعنی پھر جب اللہ تعالیٰ تمہاری بدنی بیماریاں دور کر کے تمہیں عافیت عطا کر دے، تمہاری معاشی پریشانی ختم کر دے اور تم پر آنے والی مصیبتیں ٹال دے، تو تم میں سے ایک گروہ اپنی عبادت میں غیروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے۔ بتوں کی عبادت میں مشغول ہونے کے ساتھ بتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، اور اللہ عز و جل کا شکر ادا نہیں کرتا جس نے ان کی مشکلات دور کر کے انہیں آسانیاں عطا کی۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ لوگوں نے مصیبت دور کرنے میں بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، اور شریک ٹھہرانے سے ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ ان نعمتوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا انکار کر دیں۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے کہ جب ان کے مرض کی تکلیف بڑھتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں اور اس تکلیف کے دور ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف دور فرما دے تو وہ یوں کہنے لگتے ہیں کہ فلاں دوائی سے یا فلاں ڈاکٹر کے علاج سے میری یہ تکلیف دور ہوئی۔ یوں ہی جب زلزلہ، طوفان یا سیلاب وغیرہ کی مصیبت آتی ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حضور التجائیں کرتے ہیں، روتے اور گر گڑاتے ہیں، لیکن جب زلزلے، طوفان یا سیلاب وغیرہ کا سلسلہ ختم ہو جائے تو دوبارہ انہی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں جن میں پہلے سے مصروف تھے۔ لوگوں کی اسی حالت کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمائی ہے۔ اگرچہ طبیب یا دوا کی طرف شفا کی نسبت کرنا گناہ نہیں، لیکن صرف انہی پر بھروسہ رکھنا اور شفا و صحت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت شمار کرنے اور اس پر شکر ادا کرنے کا اصلاً نہ سوچنا ضرور غلط ہے۔ مصائب و آلام کے وقت لوگوں کا حال اور بعد کی صورتحال، امام رازی رحمۃ اللہ تعالی کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے فی زمانہ بھی اگر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو شاید لاکھوں میں ایک انسان بھی ایسا نظر نہ آئے جو بیماری، تکلیف اور پریشانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہ مانگتا ہو، دوسروں کو دعاؤں کے لیے نہ کہتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں نہ کرواتا ہو۔ یوں ہی ایسی حالت میں اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ نہ کرتا ہو اور آئندہ کے لیے تمام گناہوں سے کنارہ کش ہونے کے ارادے نہ کرتا ہو۔ لیکن جب یہ مصائب و آلام ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی بجائے اپنی گناہوں کی سابقہ سڑک پر پہلے سے بھی تیز دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مشاہدے میں ہے کہ بہت مرتبہ زلزلے، طوفان اور سیلاب کی وجہ سے لوگوں کا حال یہ ہوا کہ وہ بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنی عافیت و سلامتی کی دعائیں مانگنے میں مصروف ہو گئے اور وقتی طور پر نماز، روزہ اور ذکر و درود میں مشغول ہو گئے،
لیکن یہ آفات ختم ہو جانے کے بعد اب ان کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ فتمتعوا، تو فائدہ اٹھا لو۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جن کے اوصاف مذکورہ بالا آیات میں بیان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس دنیا کی زندگی میں اپنی مدت پوری ہونے تک فائدہ اٹھا لو، اور جب تم اپنی زندگی کا وقت پورا کر کے اپنے رب عز و جل سے ملو گے تو اس وقت اپنے کیے ہوئے اعمال کا وبال جان جاؤ گے اور اپنے برے کاموں کا انجام دیکھ لو گے۔ اس وقت تمہیں ندامت تو بہت ہوگی، لیکن وہ ندامت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔